کرام، عزت معاب میری روحانی اسلامی ماں اور بہن، بحمد اللہ تعالی، بفضل اللہ تعالی، کائنات کے بادشاہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی تھوڑا ہے، جس نے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے بخشش کا خزینہ، بخشش کا بہانہ رمضان الکریم، رمضان المبارک ہمیں اپنی زندگیوں میں نصیب فرمایا۔ دعا فرمائیں کہ رب کونین تمام صاحب ایمان لوگوں کو اس بابرکت مہینے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ جس طرح ہم یہاں سارے اکٹھے اللہ کی بارگاہ یزدی میں، اللہ کے خانہ خدا میں حاضر اور اکٹھے اور موجود ہیں، مولا کریم ہم سب کو اپنی جنت میں اور محبوب علیہ السلام کے قدموں میں لوائے حمد میں اکٹھا فرما دے، آمین۔ عزیزان محترم، حاضرین جمعہ، رمضان الکریم، رمضان المبارک، یہ اللہ کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں رب العالمین نے امت مصطفیٰ، امت اسلام، امت قرآن، امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان فضائل اور خصائص سے نوازا ہے جس سے سابقہ امتیں محروم رہی۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کونین کا بہت بڑا تحفہ اور اللہ کا یہ انعام، اللہ کا یہ اکرام، اللہ کا یہ احسان، رمضان الکریم، رمضان المبارک، جو اللہ نے اپنے بندوں کو جنت عطا کرنے کے لیے اور جہنم سے مسلمانوں کی گردنوں کو آزاد کرنے کے لیے عطا فرمایا۔ میرے اور آپ کے مرشد پاک، مرشد اعظم، حبیب کائنات، محبوب خدا، آمینہ کے لال احمد مصطفیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اذا جاء دخل شہر رمضان، جب رمضان الکریم کی سعادت گھڑیاں، رمضان الکریم کی قیمتی و سنہرے لمحات، اذا جاء شہر رمضان، رمضان المبارک آ جاتا ہے، اس کی پہلی رات کا آغاز ہو جاتا ہے، رب کونین، کائنات کا بادشاہ، الہ العالمین، خالق کائنات، خالق کائنات اس امت کو 5 قسم کے انعامات سے نوازتے ہیں۔ اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کونین 5 قسم کی نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا پہلی نعمت یہ ہے، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، وفی روایت فتحت ابواب السماء، وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ۔ فرمایا
اس امت مصطفیٰ کو پہلا جو رب کونین انعام اور اکرام احسان عظیم عطا فرماتے ہیں، فرمایا رب کونین کا پہلا انعام یہ ہے کہ رب العالمین اس رمضان المبارک کی آمد پر کتنی ساعتوں والا مہینہ، کتنی برکتوں والا مہینہ، کتنی فضیلتوں والا مہینہ، کتنی بخششوں والا مہینہ، فرمایا فتحت ابواب الجنہ، رب العالمین کائنات کا بادشاہ جنت کے سارے دروازے اس امت مصطفیٰ کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، کتنا بڑا انعام اور کتنا بڑا احسان۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں فی ابواب السماء، آسمان کے سارے دروازے رب کونین اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھول دیتے ہیں۔ آسمان کے دروازوں کے بارے میں محدثین مفسرین نے لکھا ہے، کہیں رب کونین اس امت کے لیے بخشش کے دروازے کھول دیتے ہیں، کہیں رب کونین اس امت کے لیے اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول دیتے ہیں، کہیں رب کونین اس امت کے لیے اپنی کرم نوازی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ دوسری روایت، تیسری روایت کے الفاظ ہیں وفی روایت ابواب الرحمت، رب کونین رمضان الکریم کی برکت سے اپنی ساری رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ آسمان پر رب کونین کی طرف سے، کائنات کے بادشاہ کی طرف سے، مالک کائنات خالق کائنات کی طرف سے ساری دنیا والوں کے لیے اعلان کر دیا جاتا ہے۔ بڑے قابل توجہ بات، بڑے سننے والے الفاظ، میرے گناہگار بھائیوں، میں بھی گناہگار، آپ بھی گناہگار، میں بھی سیاہکار، آپ بھی سیاہکار، رب کونین رمضان الکریم کی آمد پر آسمان پر فرشتوں کے لیے کیا اعلان فرماتا ہے، وہ اعلان توجہ سے سماعت فرما لے۔ دنیا کے بھی اعلان ہوتے ہیں، ہم بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کرتے ہیں۔ رب کونین کائنات کے بادشاہ کا بھی اعلان سماعت فرما لے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر تیرے میرے مرشد پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان کے نوری ملائکہ، آسمان کے نوری فرشتے، نوری مخلوق اعلان کرتی ہے، یا باغی الشر اقصر، اے گناہ کرنے والے، اے ظلم زیادتی کرنے والے، اے لوگوں کے حق کھانے والے، گناہوں کی دلدل میں اپنی زندگی گزارنے والے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ یا باغی الشر اقصر، اے گناہ کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، صبح و شام لیل و نہار اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے، خدا کا واسطہ جب باز آ جا، رب الکریم کا کرم دیکھ لے، اس کا فضل دیکھ لے، اپنے بندوں کے اوپر کرم نوازی دیکھ لے، اس کی بندہ نوازی دیکھ لے، بندوں کو جہنم سے بچانے کے لیے، اپنے عذابات سے بچانے کے لیے، جہنم کے شعلوں سے بچانے کے لیے رب العالمین نے جنت کے سارے دروازے کھول دیے۔ اور اس کی کرم کی انتہا یہاں ہی نہیں، اگلے حدیث مبارکہ کے الفاظ سماعت فرمائیں، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے گئے، رب العالمین کی غضب کے سارے دروازے بند کر دیے گئے، جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے گئے۔ تیسرا انعام فرمایا وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ، شیطان جو انسان کا ابدی اور دائمی دشمن ہے، انسان کو گناہ کی طرف لے کے جانے والے دو عوامل ہیں، ایک خارجی عامل ہے، ایک داخلی عوامل ہے۔
خارجی عوامل میں سب سے بڑا عمل شیطان ہے، جو انسان کو بے نماز بنا دیتا ہے، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان بنا دیتا ہے، جو انسان کو ظالم بنا دیتا ہے، جو انسان کو اس کی موت اور قبر کی سختیاں بلا دیتا ہے۔ آقا کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اللہ کی رحمت کے بہانے دیکھ لو نا، اللہ کی بخشش کے بہانے دیکھ لو نا، اللہ نے اس شیطان کو بھی چک کر دیا، پابند سلاسل کر دیا، اس شیطان کو بھی قید کر دیا گیا۔ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَتِ الْجِنُّ، ہر قسم کا گمراہ کرنے والا شیطان، ہر قسم کا جادو کرنے والا جنات، اللہ سب کو قید میں پابند کر کے، قید خانے میں داخل کر کے، زنجیروں میں جکڑ کر اپنے بندوں کو بلاتی اور آوازی اور صدا بلند فرماتا ہے، یا باغی الشر اقصر، اے گناہ کرنے والے مجھے تیری کبریائی، خدا کی کبریائی کا واسطہ، خدا کی عزت و جلالت کا واسطہ، تو گناہوں سے باز آ جا، جو تجھے گناہ کی طرف لے کے جانے والا شیطان مردود، ابلیس ملعون تھا، وہ تو قید ہو گیا۔ پھر میرے بھائی سوچنے والی بات یہ ہے، میرے بھائی میری بہن، پھر بھی اگر رمضان کریم پر شیطان کی پابند ہو جانے کے، شیطان کے قیدی ہو جانے کے، پھر بھی میں اور آپ اگر گناہ کرتے رہے تو پھر معلوم ہوا اصل شیطان کو قید ہو گیا، جو تیرے اندر شیطان ہے، جس کو نفس کہا جاتا ہے، نفس کا غلام، میرے بھائی اس کی بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، قربان جاؤں اس نفس کے شیطان کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو قابو اور قید کرنے کے لیے رب کونین نے روزہ جیسی عظیم عبادت امت مصطفیٰ کو نصیب فرمائی۔ سبحان اللہ، باہر کا شیطان قید ہو گیا، اندر کا شیطان قید کرنے کے لیے تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت روزہ، روزہ اللہ کی رضا کے لیے بھوکا رہنا، اللہ کی رضا کے لیے پیاسا رہنا، کھانا موجود ہے، بھوک لگی ہوئی ہے نہیں کھاتا، میرا رب کونین مجھے دیکھ رہا ہے، پیاس لگی ہے، پانی موجود ہے نہیں پیتا، میرا کائنات کا بادشاہ دیکھ رہا ہے، رب کونین کی قسم ہے، اگر یہ ایمان تیرا میرے اندر پیدا ہو گیا، کائنات کا بادشاہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر یہ ایک مہینہ اگر اسی نظریے اور عقیدے کے ساتھ ہم نے گزار لیا، اسی سوچ اور فکر کے ساتھ گزار لیا کہ رب کونین مجھے دیکھ رہا ہے، رب المشرقین و رب المغربین مجھے دیکھ رہا ہے، کائنات کا بادشاہ مجھے دیکھ رہا ہے، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، جس کی پکڑ بڑی سخت ہے، جس کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ ایمان پیدا ہو گیا تو میرے بھائی 11 مہینے بھی تو گناہوں سے باز آ جائے گا۔ اس لیے اللہ کے محبوب پیغمبر احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ سب کہہ دو بھائی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کائنات کا بادشاہ رمضان الکریم، رمضان المبارک کے آغاز پر، اس کی آمد پر فرشتوں کے ذریعے صدا بلند کرتا ہے، یا باغی الشر اقصر، اے گناہ کرنے والی میری بہن، گناہ کرنے والی میری ماں، گناہ کرنے والے میرے نوجوان معزز بھائی، عزت مند اسلامی غیرت مند بھائیوں، اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا۔ اب سوچنا یہ ہے کیا میں نے اور آپ نے گناہ چھوڑے یا نہ چھوڑے، رب کونین کی نافرمانی چھوڑی یا نہ چھوڑی۔ دوسرا اعلان کیا ہوتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیاں حاصل کرنے والے، اللہ کا قرب حاصل کرنے والے، اللہ کریم سے جنت حاصل کرنے والے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حاصل کرنے والے، آپ کے دست مبارک سے کل قیامت کے دن حوض کوثر کا جام پینے والے، یا
باغی الخیر اقبل، نبی کی شفاعت چاہتا ہے، نبی کا قرب چاہتا ہے، آمینہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست نبوت سے حوض کوثر کا جام پینا چاہتا ہے۔ اقبل، نیکیاں کرتا چلا جا، سعیاں کرتا چلا جا، افطاریاں کرتا چلا جا، لوگوں کو سحریاں اور افطاریاں کرواتے چلا جا۔ اس حوالے سے میں اپنی جماعت الدعوہ موجودہ جماعت تکبیر اللہ اکبر تحریک والوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ کے محلے کے سینکڑوں گھروں کو رات کے 2 بجے سے لے کر نماز فجر تک سحریاں کروانے والے، پھر عصر سے لے کے مغرب تک لوگوں کے گھروں میں راشن بانٹ کر افطاریاں کروانے والے، قربان جاؤں یہ جذبہ ایمان ہے، یہ جذبہ اسلام ہے، یہ جذبہ احسان ہے۔ لوگ کوئی بھوکا نہ رہ جائے، لوگ کوئی پیاسا نہ رہ جائے۔ میرے بھائی ان سبھیوں کو میں دعائیں جھولی بھر کے دیتا ہوں، جن سبھیوں نے مجھے باقاعدہ فون کیا، قاری صاحب جو آپ کے محلے کا مارا بندہ ہے، آپ اپنے نام پر میرے پاس بھیجتے چلے جائیں، میں انہیں راشن دیتا چلا جاؤں گا۔ یہ سخاوت ہے، یہ صدقہ تو خیرات۔ یا باغی الخیر اقبل، اور نیکیاں حاصل کرنے والے، اللہ سے جنت لینے والے، اللہ کا قرب لینے والے، نیکیوں کا سیزن بہار اللہ نے شروع کر دیا ہے۔ قربان جاؤں، قربان جاؤں، یہ وہ مقدس مہینہ ہے۔ آمینہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نیکی کرو گے رب کونین 70 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ عظیمتوں والا، برکتوں والا، سعادتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، پڑھو گے تم نفل، مولا کائنات، کائنات کا بادشاہ تمہیں فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پڑھو گے ایک فرض، رب کونین 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ کرو گے تم اس مہینے کا برکت میں عمرہ، رب کونین تعدل الحج، حج اکبر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ اتنی عظمتوں والا، فضیلتوں والا، برکتوں والا مہینہ، اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعمل بعمل ما دلک علی الجنہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام جی مجھے کوئی ایسا عمل بتائے جو عمل مجھے جنت میں لے جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک بالصیام، علیک بالصیام، او میرے دیوانے، میرے امتی، میرے غلام، اگر تو ایسا عمل کرنا چاہتا ہے جو عمل تجھے سیدھا جنت میں لے جائے تو فرمایا علیک بالصیام، روزے کو لازم پکڑ لے، بڑے شوق کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ، بڑے ایمان کے ساتھ روزہ رکھ۔ فرمایا اللہ تجھے کیا عطا فرمائے گا؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قربان جاؤں رمضان کریم کی شان پر، برکتوں پر۔ فرمایا جو بندہ شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، پورے جذبہ ایمان کے ساتھ رمضان کریم کا روزہ رکھ لیتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، رب کونین اپنی رضا کے لیے بھوکے رہنے والے، اپنی رضا کے لیے پیاسے رہنے والے کے سارے زندگی کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ رحمتوں کا مہینہ، یہ بخشش کے بہانوں کا مہینہ، اللہ نے بہانے بنا بنا کر اپنے بندوں کو معاف کر دیا ہے۔ اگر نہیں سمجھ آ رہی تو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ دریا اور نہر اور کنواں بڑا سبھی ہوتا ہے، جو بھی دریا کے پاس چلا جائے، سمندر کے پاس چلا جائے، کسی میٹھے کنویں کے پاس چلا جائے، پیاسے کو اس کی پیاس سے محروم نہیں کرتا۔ دریا ہو، سمندر ہو، کنواں ہو، پیاسا
چل کر دریا کنویں کے پاس چلا جائے تو اپنی سخاوت کرنے سے اسے محروم نہیں کرتا. بڑا سخی ہے دریا، بڑا سخی ہے سمندر، بڑا سخی ہے کنواں. اسی طرح کعبۃ اللہ بھی بڑا سخی ہے. جو کعبۃ اللہ میں چلا جائے کعبۃ اللہ اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا. کہو سبحان اللہ. لیکن لوگوں یاد رکھو کعبۃ اللہ کی بھی ثقافتیں بہت زیادہ، دریا سمندر کی ثقافتیں بھی بہت زیادہ، لیکن قربان جاؤں رمضان الکریم اس سے بھی بڑا سخی ہے. کعبہ کے پاس جاؤ گے تو ثقافتیں ملیں گی، برکتیں ملیں گی. دریا کے پاس کنویں کے پاس پیاسا جائے گا تو اس کی پیاس بجھے گی. لیکن قربان جاؤں رمضان الکریم کی برکتوں اور رحمتوں ساتوں پر یہ آپ کی پیاس بجھانے کے لیے، آپ پہ رحمتیں نازل کرنے کے لیے، آپ کو جنتوں کا وارث بنانے کے لیے آپ کے پاس چل کر آ گیا. تو سبحان اللہ. جنت آپ کے گھر میں چل کے آ گئی. قربان جاؤں رمضان الکریم کی شان پر، روزہ رکھنے والے کی شان پر، جو بیت اللہ کا حج کرے، کعبۃ اللہ کا طواف کرے، صفا مروا کے چکر لگائے. دعا کرو اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. زندگی میں اللہ نے 2016 میں نصیب فرمایا. میں نے یہ سمجھا کہ اصل زندگی وہ ہے جو اللہ کے گھر میں، مدینہ پاک میں، مکہ معظمہ میں، کعبہ اللہ میں گزر جائے، وہی اصل زندگی ہے. اللہ ہم سب کو حاضری نصیب فرما. آمین. تو حضرات محترم رمضان الکریم کی عظمت بیان کر رہا تھا. بیت اللہ کا جو طواف کرے وہ حاجی کہلاتا ہے. رمضان الکریم کا جو احترام کرے نا، اس کی سحریوں افطاریوں کا اہتمام کرے نا، نماز تراویح قیام اللیل کا اہتمام کرے نا، سخاوت کرے نا، صدقہ خیرات کرے نا، توبہ استغفار کرے نا، حقیقت میں اللہ کے حضور نمدامت کے آنسو بہائے نا، یہ رمضان الکریم سے متقی بنا دیتا ہے. تو سبحان اللہ. بیت اللہ کا حج کرنا حاجی بناتا ہے، راہ جہاد میں جہاد کرنا غازی بناتا ہے، اور رمضان الکریم کا احترام کرنا لعلکم تتقون تمہیں متقی بنا دیتا ہے. تو سبحان اللہ. متقی بن گئے تو کامیاب، دنیا بھی کامیاب، آخرت کی منزلیں بھی کامیاب. کیونکہ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور کائنات کے لوگوں دنیا میں ہر نیکی کا بدلہ اللہ نے بتلا دیا. نماز پڑھو گے جنت ملے گی، زکات دو گے تو جنت ملے گی، بیت اللہ کا حج کرو گے تو جنت ملے گی، جہاد فی سبیل اللہ کرو گے تو جنت ملے گی. لیکن قربان جاؤں کچھ ایسے اعمال ہیں کائنات کے بادشاہ نے اس کا اجر اپنی شان کے مطابق قیامت کو عطا کرنا ہے. سبحان اللہ. ان میں کون سے اعمال ہے؟ فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف لہ. فرمایا ابن آدم کا ہر عمل اللہ رمضان الکریم میں بڑھا دیتا ہے. 70 سے لے کر 700 گنا تک اللہ انسان کو اجر عظیم نصیب فرماتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء. جس کے لیے اللہ چاہے زیادہ اجر عظیم فرما دے. لیکن فرمایا لوگوں، میرے پیارے نوجوانوں، خوش نصیب نوجوانوں، سن لو کتنی مبارکوں کے تم مستحق ہو، کتنی اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہو. جب آپ روزے داروں کی باری آئی، رب کونین نے فرمایا الا الصوم وانا اجزی بہ. فرمایا روزہ لوگوں کیسا عمل ہے جس کا اجر فرشتے نہیں لکھ سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کائنات کا بادشاہ اپنی شان بے نیازی کے مطابق، اپنی شان کے مطابق کل قیامت کے دن شان کی بڑائی کے مطابق روزے داروں کو اجر عطا فرماؤں گا. سبحان اللہ. ہر عمل کا بدلہ اللہ دنیا میں عطا فرما دیں گے. لیکن جب روزے کی باری آئے گی، کائنات کا بادشاہ فرماتا ہے میں اپنی شان کی بڑائی کے مطابق، میں اپنی شان کے مطابق
جتنی میری شان ہے فرمایا میرے اجر کی کوئی انتہا نہیں، میں ایسا اجر عطا فرماؤں گا جس کو دنیا والے شمار نہیں کر سکتے، آسمان کی مخلوق فرشتے شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر آمین دلال پیغمبر تیرے اور میرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کتنے خوش نصیب ہیں، وہ میری مائیں اور بہنیں کتنی خوش نصیب ہیں۔ ایک میری بہن نے یہ گزشتہ 2 دن پہلے مجھ سے مسئلہ پوچھا، باوجود میں اپنے بیٹے کو دودھ پلانے کے روزے رکھ رہی ہوں، کیا قاری صاحب یہ صحیح ہے؟ حالانکہ اسلام کے مطابق دودھ پلانے والی ماں پر اللہ نے روزہ معاف رکھا ہے، لیکن قربان جاؤں میری ماں، میری پیاری بہن، اللہ تجھے سلامت رکھے، تیرا جذبہ ایمان، تیرا جذبہ اسلام اپنے بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے اور روزے بھی نبھا رہی ہے۔ قربان جاؤں اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے، کتنے بولو؟ 8 دروازے۔ کسی دروازے کا نام باب الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنے والا میرا پیارا بھائی باب الصلاۃ کیسے گزر جائے گا؟ کسی دروازے کا نام باب الصدقہ، صدقہ کرنے والے میرے پیارے بھائی باب الصدقہ سے گزر جائیں گے۔ کسی دروازے کا نام رکھا باب الولدی، بڑی قابل توجہ الفاظ ہے، اپنے والد محترم کا احترام کرنے والے۔ جنت کے سب سے بڑے دروازے کا نام اللہ نے باب الولد رکھ دیا ہے۔ اگر ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، ماں کی ضرور خدمت کرو، لیکن باپ بھی بڑا افضل الانسان ہے۔ فرمایا باپ کے نام پر جنت کا سب سے بڑا دروازہ، جو اولاد اپنے باپ کا ادب و احترام کرنے والی میرا مسلمان نوجوان بھائی ہوگا، وہ باب الولد جنت کے دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ فرمایا جنت کے 4تھے دروازے کا نام باب الجہاد، اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والا، اپنی جوانیوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے والا۔ دعا فرماؤ اللہ ہمیں بھی اللہ کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ جمعے کی گھڑی ہے، بڑا قیمتی وقت ہے، اللہ ہم بڑے گناہگار صحیح، خطاکار صحیح، لیکن جہاد کا جذبہ دل میں موجود ہے، کیونکہ تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس مسلمان کی پوری زندگی میں جہاد کا جذبہ، شہادت کا جذبہ پیدا نہ ہوگا تو استغفر اللہ، وہ ایک مسلمان کی موت نہیں بلکہ منافق کی موت مرتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ ہمیں بھی جذبہ جہاد، مجاہدین سے پیار کرنے والا، پوری کائنات کے اوپر اللہ جہاد ہی کے ذریعے مسلمانوں کو عزت عطا فرما سکتا ہے۔ اللہ جہاد کا علم بلند کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ عرض کر رہا تھا جنت کے دروازوں کا ایک دروازے کا نام ہے باب الجہاد، جہاد کرنے والے میرے معزز عزت مند بھائی جہاد کے دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب آپ کے روزے داروں کی باری آ گئی، روزہ رکھنے والا، اللہ کی رضا کے لیے بھوکا رہنے والا، اللہ کی رضا کے لیے پیاسا رہنے والا، اللہ کی رضا کے لیے اپنی آنکھوں کی عبادت کرنے والا۔ وہ میرے بھائیو روزہ صرف پیٹ کے بھوکے رہنے کا نام نہیں، روزہ جسم کے ہر انگ کا نام ہے۔ روزہ رکھ کر کان سے گناہ نہیں کرنے، روزہ رکھ کر آنکھ سے گناہ نہیں کرنا، روزہ رکھ کر زبان سے گناہ نہیں کرنا۔ بلکہ میں کل ہی سوچ رہا تھا جتنی دیر روزے ہیں کسی کے پاس نہیں بیٹھنا، خدا کا واسطہ ہے، بھوکے بھی رہتے ہو پیاسے بھی رہتے ہو، پھر چغلی غیبت کر کے اپنا روزہ کیوں ضائع کر دیتے ہو؟ برات اللہ کرو، ہاتھ جوڑ کے طرح کروں گا اپنی ماؤں کا، بہنوں کا، اپنے نوجوان بھائیوں کا، اپنے بزرگوں کا۔ ہم بات میں چغلی، بات میں غیبت، بھائی کیا فائدہ روزے کی؟ خالی پیٹ رہنے کا، بھوک مار دیں، اتنی شدت کی گرمی میں پیاسے رہ رہے ہو، بھوکے رہ رہے ہو، لیکن تم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی قابل توجہ الفاظ، سننے کے قابل الفاظ، عمل کرنے کے قابل الفاظ ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر تیرے اور میرے مرشد پاک جناب محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
رب صائم رب صائم، کتنے ایسے روزے دار ہیں جن کو اللہ کے حضور سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جی وہ کون سے بد نصیب مرد، وہ کون سی بد نصیب عورتیں ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں ملتا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، فرمایا جو دوران روزہ گناہ نہیں چھوڑتا، دوران روزہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، دوران روزہ غیبت چغلی کرنا نہیں چھوڑتا، وہ دوران روزہ اپنی آنکھوں پہ پیرا نہیں بٹھاتا، فرمایا اس کو اللہ کے حضور بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے آپ معزز عزت مند اسلامی بھائیوں کا آپ کا ترلا کروں گا، منت کروں گا، آپ کے آگے ہاتھ جوڑوں گا، خدا کا واسطہ ہے اپنے روزہ رکھنا تو آسان ہے، لیکن روزے کو نبھانا، روزے کے تقاضے پورے کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سنا رہا تھا، آقا کائنات آقا دو جہاں سرور کونین علیہ السلام نے فرمایا مجاہد باب الجہاد سے جنت میں چلا جائے گا، نمازی باب الصلاۃ سے جنت میں چلا جائے گا، سخاوت صدقہ کرنے والا باب الصدقہ سے داخل ہو جائے گا، علم والا باب العلم سے داخل ہو جائے گا، اور فرمایا اپنے والد محترم کا احترام کرنے والا باب الولد سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جب روزے داروں کی باری آئے گی کائنات کا بادشاہ فرمائے گا این الصائمون این الصائمون، میری رضا کے لیے بھوکا رہنے والا، میری رضا کے لیے پیاسا رہنے والا، میری رضا کے لیے آنکھوں پہ پہرے لگانے والا، میری رضا کے لیے زبان پہ پہرے لگانے والے کہاں گئے؟ این الصائمون باب الریان باب الریان، اللہ کریم نے کائنات کے بادشاہ نے آپ کے لیے جنت کا دروازہ باب الریان تیار فرمایا کہ سبحان اللہ۔ آجو روزے دارو، آجو سائم، اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھنے والوں، ماہ رمضان کا ادب و احترام کرنے والوں، یہ باب الریان سے داخل ہو جاؤ نا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا لم یدخل، روزے داروں کے علاوہ اور کسی کو یہاں سے داخل نہیں ہونے۔ جیسے ہی روزے دار اس دروازے سے رب کونین کی جنت کے مہمان بن جائیں گے، جنتی نواب ہو جائیں گے، دروازہ یغلق الباب، دروازے کو بھی بند کر دیا جائے گا، دوبارہ کسی کے لیے نہیں کھولا جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ نے جنت کا ایک دروازہ ہی آپ کے نام کر دیا۔ روزہ رکھنا کتنا عظیم عمل، کتنی عظیم عبادت ہے۔ رب کونین کے محبوب پیغمبر آمین کے لال سیدہ فاطمہ الزہرا کے والد محترم نانا امام حسن و حسین حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کائنات کے لوگوں روزہ شوق اور ذوق اور جذبے کے ساتھ رکھا کرو۔ کیوں بھائی؟ الصوم جنۃ، جتنے بھی دنیا کے بڑے گناہ ہیں، گناہوں سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ روزہ۔ روزہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اگر تیرے اندر کا شیطان تجھے ابلیس ملعون کے قید ہونے کے باوجود اس سے گناہ کرتا ہے تو میرے بھائی روزہ رکھ۔ روزے کے جو تقاضے ہیں، روزے کا جو ادب و احترام ہے، اس کو ملحوظ رکھ۔ دیکھ بے تیرے گناہ اللہ کریم کس طرح تجھے گناہوں سے پاک کر کے تجھے جنت کا مہمان بنا دے گا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر رحمت کائنات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مجھے یاد آئی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الصیام والقرآن یشفیان للعبد یوم القیامہ، فرمایا لوگوں قیامت کا دن ہوگا نا جب کوئی کسی کا سفارشی نہیں ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، فرمایا قیامت کا دن بڑا ہولناک دن ہوگا۔ رب نفسی رب نفسی، نبیوں کو اللہ کے پیغمبروں کو جو اس کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین جماعت ہے وہ بھی رب نفسی کر رہے ہوں گے، لیکن قربان جاؤں عرش معلیٰ کے علاوہ کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔
बड़ा होलनाक दिन, बड़ा खौफनाक दिन होगा। बाप अपने औलाद को नहीं पहचानेगा, औलाद अपने माँ बाप को नहीं पहचानेगी। लेकिन कुर्बान जाऊं दो ऐसे तेरे अजीम अमल, दो ऐसे तेरे अजीम नेकियां जो अल्लाह के दरबार में, कायनात के बादशाह के दरबार में तेरी सिफारिश करने के लिए आएंगे। और अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दोनों की सिफारिश अल्लाह के बारगाह में कबूल फरमाई जाएगी। तो सुभान अल्लाह। दो नेकियां कौन सी है भाई? आओ मैं भी करूं, आप भी करें। पहले नंबर पर फरमाया अस्सियाम यशफियानी लिलाबदी, रोजा रोजेदार का साथी बनकर, रोजा रोजेदार का दोस्त बनकर, रोजा रोजेदार का प्यारा दोस्त बनकर अल्लाह के दरबार में आ जाएगा। अल्लाह मना तू है, अल्लाह मैं रोजे ने मेरी वजह से ये बंदा ख्वाहिशात पर हलाल चीजें खाने से भी बाज आ गया। आराम से बाज आना बड़ी दूर, हराम चीजें तो इसने छोड़नी थी, हलाल चीजें भी इसने दुराने रोजा इस्तेमाल न की। अल्लाह तेरे डर और तेरे खौफ की वजह से अल्लाह इसको भूख भी बड़ी लगी लेकिन इसने खाना नहीं खाया, प्यास भी बड़ी लगी लेकिन पानी नहीं पिया। अल्लाह मैं तेरे दरबार में इस रोजेदार की सिफारिश करता हूँ। ये कायनात नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस रोजे की रोजेदार में शिफात कबूल फरमा के जन्नत अता फरमा दी जाएगी। कहो सुभान अल्लाह। दूसरा सिफारिशी जिससे हम लोग भाग रहे हैं, यकीन माने बड़ा रोन आता है, बड़ा दुख होता है, दिल खून के आंसू होता है। कभी लोग नमाज़े तरावियों के लिए तरसते थे, कभी वो वक्त था हमारे बुजुर्गों से पूछे, लोग तरसते थे रमजान की तरावियां कब पाएंगी। माएं अपने बच्चों को लेकर, बुजुर्ग अपनी बैसाखियों पे आकर नमाज़े तरावी अदा करते थे। आज के नौजवान को पता नहीं क्या हो गया, जैसे नमाज इशा की नमाज में अगर 6 सफ़े है तो नमाज तरावी में सिर्फ 1 सफ़ बाकी रह गया। भाई आपने अपनी रमजान की बरकतों को, इसकी रहमतों को, इसकी सआदतों को, इसकी नेमतों को आपने नहीं समझा। आओ मैं आपको समझाऊं। आकाए दो जहां रहमते कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ लोगों, मन क़रअ हरफन बि किताबिल्लाह, जो एक अल्लाह के कुरान का हरफ पढ़ता है आम दिनों में गैर रमजान में, अल्लाह करीम से कितनी नेकियां अता फरमाते हैं, कितनी वली हैं, 10 नेकियां अता फरमाते हैं। लेकिन कुर्बान जाऊं रमजान आ जाता है, रमजानुल करीम की बरकतों से रब्बे कौनैन कुरान की एक हरफ पर 70 नेकी अता फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। रात में मुतालिया कर रहा था कुरान पाक के 30 सिपारे, 6666 आयात, 540 रुकुआत, फरमाया इसके अंदर 30,23,000 हुरूफ है। कितने भाई? 30,23,000 कुरान पाक के हुरूफ हैं। और जो रात को नमाज तरावीह में 1 सिपारा बड़े शौक के साथ सुन लेता है, उसके नामा-ए-अमाल में गैर रमजान का साबित है ना, गैर रमजान उसके नामा-ए-अमाल में 1,00,000 नेकियां आ जाती है। सुभान अल्लाह। और रमजान में 70 गुना हो जाती है तो 2000 में कितनी होगी भाई? 70 लाख नेकियां। कितनी तरावियां हैं? 8 तरावियां। जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए, शैतान जालिम मलऊन को कैद कर दिया गया। फिर पता नहीं तेरे अंदर कौन सा शैतान है, माज़ूम के साथ गुस्सा न करना, नाराज ना होना, पता नहीं कौन सा शैतान है जो तुझे नमाज तरावी में कुरान सुनने से रोकता है। ना मेरे भाई, ये मौके कहाँ मिलते हैं? कितने मेरे नौजवान, कितने मेरे बुजुर्ग, कितनी मेरी माएं जो पिछले रमजान बड़े शौक के साथ, बड़े जज्बे के साथ नमाज़े तरावी पढ़ने आती थी, आज कब्रों की मिट्टी बन चुकी। मुझे हाजी जवेद साहब, हाजी यूनुस साहब रहमतुल्लाह बड़े याद आते हैं। तरावियों में हमारे साथी होते थे बेचारे, बावजूद जख्मों के, बावजूद बीमारियों के, अल्लाह के हुजूर क़यामुल लैल करने वाले अल्लाह की बख्शिश फरमाए। और मेरे भाइयों, ये नसीबों की बात है, खुदा का वास्ता है। फिर इतने आपको प्यारे कारी साहब इंतजामिया ने ला के दिए,
اللہ انتظامیہ کی عمر میں، علم میں، عمل میں، مال میں برکت دیتا. گجروں والوں سے اسپیشل آپ کے لیے آتے ہیں. اندازہ کریں راستہ کتنا خراب. پھر وہ عام کا رشتہ نہیں، مالدار کا رشتہ. شیخ الحدیث بہت تفسیر کے صاحبزادے، پھر قرآن کی پوری شرعی لحاظ سے ورتل القرآن ترتیلا کی طرح قرآن پڑھنے والے. میں کہوں ہمارے نصیب ایسے بھائی ہم قرآن سننے کے لیے تیار ہیں. اور میرے بھائیوں وہ صحابہ کرام سارا دن محنت کرنے والے، سارا دن مزدوری کرنے والے، مشقت کرنے والے، سارا دن گرمی میں محنت مزدوریاں کر کے رات کو قیام اللیل مصلی پہ کھڑے ہونے والے، جن کے بارے میں اللہ نے اعلان فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، جن کے بارے میں اعلان فرمایا اولئک حزب اللہ، جن کے بارے میں اعلان فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. آپ کے بارے میں اعلان، آپ کے بارے میں آقا کائنات، آقا دو جہاں، سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا. اعلان سنو کیا اعلان ہے؟ من قام رمضان من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا جو رمضان الکریم میں قیام اللیل کرے گا، نماز تراویح ادا کرے گا، رب کونین کائنات کا بادشاہ اس کی زندگی بھر کے گناہ معاف کر دے گا. تو سبحان اللہ. یہ تراویح پڑھنے نہ آئے نہ میرے بھائی آپ کا ترلا کیا جاتا ہے. یقین مانے آپ سے ہماری مائیں بہنیں آ گئی، اوپر اتنی مائیں بہنیں ہوتی ہیں، نیچے مردوں کی 1 یا 1.5 صف، اوپر 3 سے 4 صف مائیں بہنیں. اللہ کے اللہ کے رسول اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ آدھا ایمان والی آدھی عقل والی. وہ یار آدھی عقل والی ہم سے سیاہی ہو گئی. عبادت کا شوق، عبادت کا جذبہ. او میرے پیارے بھائی، میری پیاری ماں، میرے پیارے بزرگ، دنیا کا مقابلہ نہ کیا کر. ہم دنیا کے مقابلے کرتے ہیں. اگر اس کی 1 گاڑی ہے میں نے 2 گاڑیاں بنانی، اگر اس کی 1 کوٹھی ہے میں نے 2 کوٹھیاں بنانی، اگر اس کی 1 دکان ہے میں نے 2 دکانیں بنانی، اگر اس کی 1 فیکٹری ہے میں نے 2 فیکٹریاں بنانی. اور دنیا کا مقابلہ نہ کیا. اہل ایمان، صاحب اسلام متقی لوگ نیکیوں کا مقابلہ کرتے ہیں. میں تجھے ایک واقعہ اشارتاً بتا دوں ٹائم کی قلت کی وجہ سے. غزوہ تبوک کا موقع ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اعلان فرمایا. او میرے دیوانوں، او میرے پروانوں، میرے غلاموں، میرے صحابہ، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے چندہ لائیے. اب دیکھیں اہل ایمان نیکیوں میں مقابلے کرتے ہیں، دنیا میں مقابلے نہیں کرتے. حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کرے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے 100 گھوڑے 100 اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں. آقا دو جہان نے فرمایا اس سے بڑھاؤ. میرے عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ بڑھاتے چلے گئے 1000 اونٹ کا لدا ہوا قافلہ رائے خدا میں قربان کر دیا. او سبحان اللہ. اب مقابلہ ہو رہا ہے، مقابلہ. اب دوسرے نمبر پر سیدنا فاروق اعظم سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. کہا ہر بار نیکی کے معاملے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ جاتے ہیں. آج میں نے انہیں نہیں بڑھنے دینا. اپنے گھر گئے، اپنے گھر کے سارے سامان کا حساب لگا کے آدھا سامان راہ جہاد میں نبی کائنات علیہ السلام کی آغوش میں لا کے قربان کر دیا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ماں اب قید لعلیہا، اے میرے فاروق اعظم، میرے دیوانے، میرے پروانے، میرے غلام، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا للنصفی، آدھا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا اور آدھا اللہ کے حبیب راہ جہاد میں. نیکیوں میں مقابلہ ہو رہا ہے. اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ سب کہہ دو بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی نا قربان جاؤں صدیق کی صداقت پر.
تیری صحابت پہ قربان جاؤں. اللہ کے محبوب پیغمبر حبیب کائنات محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا ما ابتہی دلیا ہری، اے میرے صدیق اکبر غلام دیوانے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ آنکھوں میں آنسو ہیں اور جواب ارشاد فرماتے ہیں اللہ و رسول، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت گھر میں چھوڑ. او سبحان اللہ، گھر میں جتنا سامان تھا حتیٰ کہ مورخین نے تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے صدیق اکبر یوں دیواروں پہ خالی دیواروں پہ ہاتھ مار رہے ہیں. کہیں میں نے ایک جگہ پہ سوئی اٹکائی ہوئی تھی، وہ سوئی جو میں نے لٹکائی ہوئی تھی وہ بھی مجھے مل جائے، وہ بھی راہ جہاد میں قربان کر دی جائے. او سبحان اللہ. یہ نیکیوں میں مقابلے کرو میرے بھائیوں. دنیا میں مقابلہ خدا کا واسطہ نہ کرو. اس پہ اتنا مہنگا سوٹ پہننا میں بھی پہنوں گا، اس نے شادی پہ اتنا پیسہ لٹایا میں بھی لٹاؤں گا، اس نے شادی پہ اتنی رسومات کی، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا، میں نے بھی رسومات کرنی ہے. نہ میرے بھائی میری بہن، سوٹوں کے مقابلے نہ کیا کرو، میک اپ کے مقابلے نہ کیا کرو، اور میرے نوجوان گاڑیوں کے مقابلے نہ کیا کرو، دین کا مقابلہ کیا کرو. پھر تمہاری جوانیوں پہ آسمان والی ذات کائنات کا بادشاہ بھی تمہاری جوانیوں پہ فخر محسوس کرے گا. چہروں پہ داڑھی خدا کا واسطہ سجا لو، شلواریں اپنی ٹخنوں سے اوپر کر لو، اللہ کے دین کے داعی بن جاؤ، نمازیں پابندی سے پڑھنی شروع کر دو، رمضان الکریم کا ادب و احترام کرنا شروع کر دو. رب کونین کی قسم ہے دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. تو عرض کر رہا تھا ہم نے نیکیوں میں مقابلہ کرنا ہے، دنیا میں مقابلہ نہیں کرنا. اور نیکیوں میں نے حساب لگایا ہماری مائیں بہنیں مردوں سے بڑھ جاتی ہیں. کئی مائیں بہنیں مجھے کہتی ہیں کہ سر ہم نے 4 قرآن، کوئی کہتی ہے 2 قرآن، کوئی کہتی ہے 3 قرآن، کوئی کہتی ہے 5 قرآن. اور مردوں سے پوچھے پہلے سب مسانہ 1 ہی قرآن پڑھنا ہے. ہاں میرے بھائی زندگی کا کیا بھروسہ، نہ جانے تیرا اور میرا یہ زندگی کا آؤ اللہ کے حضور نیت کرے، جذبہ کرے، ارادہ کرے کہ اللہ نماز تراویح میں قرآن کی مفت کا ثواب ہے. اللہ کی قسم مفت کا ثواب. نماز تراویح میں جو میں نے آپ کو حساب لگا کے بتایا 70 لاکھ نیکیاں، یہ مفت کی نیکیاں ہیں. آپ نے چپ کر کے مجھے سننا ہے، بس پڑھنا تو نہیں. میں نے تو آپ کو اتنی آفت کی ہے نوجوانوں کو، نہیں کھڑا ہوا جاتا بے شک پیچھے بیٹھ کے خالی سننی. قرآن تو سننے کا بھی اتنا اجر ہے. اس لیے میرے بھائی اس موقع کو ضائع نہ کریں، خدا کا واسطہ ہے موقع کو ضائع نہ کریں. رمضان الکریم بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. کرنے والے کام 2 بتا کے اپنی بات کو مکمل کرنے لگا ہوں، ہمارا ٹائم کافی ہو چکا ہے. پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے مسائل سیکھیں. جیسے ہم نے نماز کا ترجمہ نماز ظہر میں شروع کی ہے، اللہ تعالیٰ بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ شوق اور جذبے سے نماز کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. نماز کا ترجمہ آئے گا تو پھر نماز میں دل لگے گا انشاءاللہ. مسائل سیکھیں. میرے 2-3 نوجوان ہیں جو سر کی بات مجھے بٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں غسل کا طریقہ بتا دے قاری صاحب، نیک اولاد حاصل کرنے کی دعا ہمیں سکھا دیں. دیکھو کتنی پیاری باتیں ہیں. تو بھائی مسائل کو سیکھیں. خدا خواتین ہمارا جامعہ ہے، جامعہ میں ہماری محترمہ باجی صاحب ہے، ان سے پاس جا کے مسائل سیکھیں. مسائل سیکھنے کا بڑا بہترین موقع ہے. مسائل سیکھیں. قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان المبارک میں قرآن پاک کا فرشتوں کے سردار جبرائیل امین سے قرآن پاک کا دورہ کیا کرتے ہیں. اور جس سال آپ دنیا سے رفاقت فرما گئے اس سال آپ نے 2 مرتبہ جبرائیل امین کو قرآن پاک سنایا. بہت سبحان اللہ. رمضان اور قرآن کا بڑا مضبوط اور گہرا تعلق ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن پاک کا ساری برکتیں رمضان کو میں کہتا ہوں قرآن کی وجہ سے. لہذا آپ کا اللہ کیا جاتا ہے، محنت کی جاتی ہے، قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت. اور تیسری چیز اللہ کی حضور دعا، رو ندامت کے آنسو. اللہ میں بڑا گناہگار سے خطاکار سے تیری رحمت سے بھی ہو. اللہ تیری اتنی رحمت بڑی ہے، اپنے آخری الزمان پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ کا نے مجھے غلام بنایا.
اللہ کی حضور دعا کیا کرے ہم اپنا قیمتی وقت بازاروں میں ضائع کر دیتے ہیں، بالخصوص عصر کا وقت شاپنگ کرنی ہے تو عصر سے پہلے کریں، عصر کے بعد افطاری کے قریب جو وقت ہوتا ہے آدھے گھنٹے کا، اس وقت بازاروں کے اندر پکوڑے لینے کے لیے، سموسے لینے کے لیے اور پھل لینے کے لیے نہ بھاگیں، کیونکہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عند کل فطرۃ مستجاب، افطاری کے وقت اللہ روزے دار کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ دوسری حدیث کے الفاظ ہے عند کل فطرۃ اتقاء من النار، اللہ افطاری کے وقت اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اللہ گناہگاروں کی گردنوں کو بھی جہنم سے آزادی عطا فرما دے، آمین۔ میرے بھائیوں یہ کرنے والے کام ہیں، اللہ تعالیٰ میرے سمیت آپ بھائیوں کو بھی زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی اور مسائل سیکھنے کی، نماز تراویح پابندی سے ادا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ رمضان الکریم کی زیادہ سے زیادہ ان قیمتی گھڑیوں کی